كي نزداد جمالا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. بحیثیت مسلمان ہم سب قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو خیر امت سمجھتے ہیں، خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سمجھتے ہیں. تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے تو ہم سب مرتے جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کی ابتدا میں ہی ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تم سے پہلے وہ امت جو تمہاری طرح ایک چنی ہوئی امت تھی، اس کے پاس بھی رسول بھیجے گئے، وہ پیغمبروں کی اولاد تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی اور بہت سی نعمتوں سے بھی نوازا. لیکن جب انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو ان کو بھی سزائیں دی گئیں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تو ان پہ بھی عذاب آئے. اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر تقریباً آخر تک بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا ہمیں. ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ صرف بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، یہ باتیں تو صرف بنی اسرائیل سے کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ صرف بنی اسرائیل سے یہ باتیں کر رہے ہیں. ہم تو مسلمان ہیں، امت محمدی ہیں، ہم پہ اللہ تعالیٰ کیسے عذاب نازل کر سکتے ہیں. عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں بھی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا جائے، اس کی نعمتوں کا حق ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سے احسانات کیے ہیں، تو پھر اس کے احسانات کا بدلہ ہم کس شکل میں چکا سکتے ہیں، کس طرح ادا کر سکتے ہیں اس کے احسانات کا بدلہ. کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے پوچھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں نازل کی ہیں ان کو یاد کرو اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو. کون سا وعدہ؟ یہاں پہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے کون سے وعدے کی یقین دہانی کروا رہے ہیں؟ بنی اسرائیل سے کون سے وعدے کا پوچھ رہے ہیں؟ کون سے وعدے کیے تھے بنی اسرائیل نے اپنے رب سے؟ سب سے پہلا وعدہ تو یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ان کے احکامات کو ماننا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا، جن کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کون سا وعدہ پورا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا، صرف یہی کرنا ہے نا ہمیں. اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کرے گا، ہمیں وہ عطا کرے گا جو ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہی تو وعدہ ہے نا کہ تم میری بات مانو اور پھر میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا. ایسے ہی فرما رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ. اس کی نعمتوں کا شکر ہم ایک طریقے سے بھی ادا کر سکتے ہیں کہ اس کے احکامات کو مانیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں. نماز سے بہتر اس کا شکر ادا کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو ہم لوگ آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازے گا جو اس نے وعدہ کیا ہے. اور کچھ نعمتیں اس میں ایسی بھی ہیں جو ہمیں چاہیے بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں وہ بھی عطا کرے گا وہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.